ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ استنبول میں چوتھا سیشن ہوا تھا، کبھی 18 گھنٹے کا سیشن، کبھی 19 گھنٹے کا سیشن، اس کے بعد کبھی 12 گھنٹے کا سیشن. پھر جب آخری سیشن بھی ختم ہو گیا، تیاری کی واپسی ہو گئی، تو اس وقت کہا گیا کہ جی آئیں گے دونوں کے ڈیلیگیشنز واپس، تو افغان طالبان اور پاکستان کے. تو پھر ترکیہ والوں نے کہا کہ ایک اور سیٹنگ کر لیں، لیکن وہ بھی ہمیں آج لگ رہا ہے کہ ناکامیاب رہی ہے. عطا طاہر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ کوئی حتمی طور پہ کسی پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے ہیں. ناظرین شارٹلی میں آپ کو تولو نیوز ہے، وہ ایک ہے تو ایک پرائیویٹ چینل ویسے، لیکن اس کو افغان طالبان ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے. ان کا بیانیہ یکسر تبدیل ہو گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، بریگیڈیئر صاحب کے سامنے بھی اور ہمارے جو کرنل صاحب ہیں ان کے سامنے بھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اب تو ناظرین جب میں ایک چیز کلیئر کر دوں، جب سیکیورٹی فورسز کو کوٹ کیا جاتا ہے نا، تو یہ ہم اس سمے سبھی کو پتا ہے کہ پھر وہ خبر کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، سیکیورٹی فورسز کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کے مطابق اب کے بعد اگر پاکستان نے کوئی حملہ کیا تو پھر ہمارا نشانہ اسلام آباد ہوگا، اسلام آباد ول بی ٹارگیٹڈ. اور یہ دھمکی آئی ہے. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جتنی ٹاکس جو ہیں وہ سبوٹاج ہوئی ہیں استنبول میں، یہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی وجہ سے ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا بیہیویئر بہت زیادہ ڈس آرگنائزڈ تھا، ان اپروپریٹ تھا، یعنی کہ وہ طریقے سے پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس نے طریقے سے بات نہیں کی ہے. اب انہوں نے ناظرین ایک الزام بھی لگا دیا، شارٹلی ایک الزام بھی بتا دو پھر ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے ان کے مطابق ان ٹاکس کے درمیان میں پاکستان نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہ امریکن ڈرونز پاکستان ایئر سپیس سے جا کر افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ گارنٹی دیں کہ امریکی جو ڈرونز ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو اس معاہدے کو آپ ختم کر دیں گے. یہ انہوں نے پاکستان کے اپنی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے یہ بات کی، تو وہ ختم کر دیں گے. تو کہتے ہیں جی پہلے ڈیلیگیشن نے ہمیں اندیا دیا کہ ہو سکتی ہے یہ بات، یعنی کہ پاکستانی ڈیلیگیشن نے ان کو اندیا دیا. پھر ایک ٹیلی فون کال آتی ہے سو کالڈ، اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری پوزیشن بدل لی ہے. اور اگین تولو کے تولو کے جو سورسز ہیں وہ یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ قطری اور ترکی جو ہے میڈیٹرز تھے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور وہ بھی ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ اس کنڈکٹ پہ کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو بہرحال جی صورتحال تھی. اس کے بعد پاکستانی جو فوج ہے غزہ میں ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ کیا ڈسکشن ہے، کیا ساری صورتحال ہے. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ صاحب قریشی صاحب نے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہے، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنل صاحب یہ تولو نیوز کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو یہ طالبان کا موت سمجھا جاتا ہے، ایک دم سے بیانیہ چینج کر گیا ہے. پہلے میں دیکھ رہی تھی، جو میں نے واچ کیا، طالبان کا ادھر کا جو میڈیا تھا افغانستان کا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا، کوئی ایگریمنٹ ہوگا. یکسر انہوں نے اسٹیپ تبدیل کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، افغان ایٹیچیوڈ جو مذاکرات کے چاروں فیزز میں نظر آیا ہے، وہ یہ نظر آیا ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول کابل سے انسٹرکشنز لے رہے تھے. ہاں، وہ کابل سے بھی لے رہے تھے اور کابل انڈیا سے لے رہا تھا. کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. انڈیا ہمارے بارڈر کے اوپر ایکسائز کے بہانے آگے بیٹھا ہوا، سرکریک کے ایریے میں بڑی ہی انٹینس ایکٹیویٹی اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کو پتہ تھا کہ افغان مذاکرات جو ہو رہے ہیں استنبول میں، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پاکستان کی قومی سلامتی سے دونوں محاذوں پہ، انڈین محاذ پہ بھی اور افغانستان کے محاذ پہ بھی. اور انفارچونیٹلی افغانستان، جن کو ہم اپنا بھائی سمجھتے رہے ہیں پچھلے 40 سال سے، اور ہر طریقے سے ان کا دھیان رکھتے رہے، مدرسے کی ایجوکیشن اور اس کے اخراجات سے لے کے افغانستان کی گورنمنٹ کو انسٹال کرنے بنانے میں کسی بھی جگہ ہم نے کبھی ان سے کوئی معذرت نہیں کی. اس کے باوجود پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کیا گیا. پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کرنے میں اس حد تک تیزی دکھائی گئی، اور اس میں ویپنری، ایکوپمنٹ، ایکسپرٹائز اور فائننس، یہ سب چیزیں اتنی زیادہ انڈکٹ ہوئیں اور کی گئیں کہ جس سے پاکستان مجبور ہو گیا افغانستان گورنمنٹ کو یہ کہنے میں کہ آپ کی سرزمین سے کوئی دہشت گردی نہ ہونے کا
آپ نے معاہدہ کیا تھا قطر میں جب آپ کو گورنمنٹ چاہیے تھی، تو اس معاہدے کی بیس کے اوپر آپ یہ جو دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کو ختم کریں، ان اڈوں کو ختم کریں اور ادھر سے دہشت گردی نہ ہونے دے پاکستان میں. یہ بڑا ہی جائز ڈیمانڈ تھی، بڑا ہی جائز قسم کا پوائنٹ تھا. وہ اس کو آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی. اور بار بار جب ایسا سیریس پوائنٹ آتا تھا اور یا اس کے ساتھ باقی کنیکٹڈ پوائنٹ آتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرف اگر آ جاتے تھے پازیٹیوٹی کی طرف، تو پھر ان کو پیچھے سے ٹیلی فون کنٹرول کرتے تھے اور وہ مکر جاتے تھے. یہ ایٹیچیوڈ بار بار دیکھا گیا. پھر نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ مذاکرات میں اوفینسو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا گیا جان بوجھ کے پاکستان کے ڈیلیگیشن کو اشتعال دلانے کی کوشش کی. دیکھیے امریکن ادھر سے نظر نہیں آ رہی تھی نا. جی میں عرض کروں، اس میں مذاکرات والی بات کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکن ڈرونز کا تعلق ہے، امریکن ڈرونز سینٹرل کمانڈ کنٹرول کرتی ہے، پاکستان نہیں کرتا. اور امریکن ڈرون جو ہیں ان کے پاس ایک رستہ نہیں ہے، ان کے پاس کئی پیسیجز ہیں افغانستان پہنچنے کے لیے. اور جتنے بھی ان کے پاس پیسیجز ہیں وہ کس طریقے سے کوئی ہمارے کہنے پہ تو وہ رک نہیں جائیں گے. نہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے. ہم تو اپنی سلامتی کی خیر مانگتے ہیں، اپنے دفاع کی مانگتے ہیں. ہم جب چاروں طرف سے دہشت گردی کا شکار بنائے گئے ہیں اور پھر بارڈرز کے اوپر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فیز ہم آلریڈی لڑ چکے ہیں، دوسرا فیز صدور کا تیار نظر آتا ہے، تو ان حالات میں ہم افغانستان سے سمجھتے تھے کہ زیادہ بہتری، عقل مندی اور حوصلہ اور بردباری کا ہوگا. اور میں یہ بھی یہ عرض کروں گا کہ باوجود اس کے کہ یہ بڑے ہی عجیب سے ماحول میں مذاکرات ختم ہوئے ہیں، مگر میں پاکستان، افغانستان، مسلمان برادران اور چائنا اور امریکہ سب کو یہ کہوں گا کہ اس خطے میں دہشت گردی کو ختم کریں، کنٹرول کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں جی بالکل صحیح کہنے کریں سر. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے ذرا شارٹلی اس کا آنسر لے لوں، پھر آتے ہیں پاکستانی فوج کو جو ڈپلائڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے. بریگیڈیئر صاحب کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ٹاکس ہیں فیل ہو گئی ہیں، جیسے کہ آج عطا صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا، یا انہیں ابھی انکمپلیٹ سمجھا جائے اور موسٹ پروبیبلی اگلا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ اس میں ثالثی کے کردار میں یو اے ای یا اس قسم کے اور بھی ثالث آ جائیں جن کا زیادہ انفلوئنس ہے؟ آج ایران نے بھی کہہ دیا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، معاملہ سیٹل کروا سکتا ہے. ٹرکی یا قطر کے مقابلے میں طالبان پر یعنی کہ سعودی عربیہ یا یو اے ای، اور یہ ابھی کافی ان کا انفلوئنس ٹرکی کے مقابلے میں میرے خیال میں شاید زیادہ ہی ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ممالک بھی آگے آ جائیں؟ ایسی صورتحال ہوتے دیکھ رہے ہیں یا معاملات ختم ہو گئے، اب سارے معاملات جو ہیں وہ بارڈر پہ ہی جنگ کے ذریعے ہی سیٹلڈ ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے محترم خواجہ آصف صاحب نے جو آج ایک بڑی اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پاکستان کے ہائی پبلک آفس کو ہولڈر کو کبھی اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے مجھے نہیں یاد ہے. میں کہتا ہوں بہت ہی جارحانہ اور بڑی ایگریسو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، حالات ہی ایسے ہیں جبکہ افغان طالبان وہ بہیو نہیں کر رہے ہیں. افغان طالبان اپنا بالکل بضد ہیں کہ انہوں نے کوئی بات چیت کو ایک اچھے نتیجے میں اس کو اینڈ نہیں کرنا ہے اور کوئی پیس کی بات نہیں کر رہے وہ، بلکہ وہ تو ایسی لگ رہا ہے جیسا کہ ان کے جو وہ حقیقت میں وہ انڈینز کے پراکسی ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو اتنی جارحانہ اسٹیٹمنٹ جو خواجہ آصف صاحب کی آئی ہے، اس سے تو میں تو محسوس یہ کر رہا ہوں کہ شاید آج رات کو یا کل رات کو ہم جب اٹھے صبح کے وقت تو پتہ لگے کہ بڑی بھرپور طریقے سے پاکستان نے افغانستان کے اندر مختلف جو سلیکٹڈ ٹارگٹس ہیں ان پہ بومنگ کی ہے، اور وہ سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ بومنگ کہیں، چاہے ایئر ریڈس کہیں، چاہے اس کو آپ میزائل اٹیکس کہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بلکہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں تو جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ اپنا گڑبڑ شروع کر دی، اور یہاں پہ پچھلے 3 دنوں سے افغان طالبان اور یہ افغان شہری اور دہشت گرد گروپ جو ہے یہ پھر
हमारे जो केपी के जो साबिक कबायली एरियाज हैं उनमें उन्होंने फिर हमले जो है उनके वो जारी हैं, और हम जारी बात है वहाँ पे हम उनको दोबारा रिटेलिएशन में उनको टारगेट कर रहे हैं, तो उनका बड़ा भारी जारी नुकसान हो रहा है। जारी बात है हमारे भी फौजी अफसर बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका सवाल था कि ईरान में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात की है कल इसी 2 दिन में, और उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, इन्हें मीनिंगफुल होने चाहिए और अमन होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस है, खास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अफगान तालिबान पे, वो एक रिलीजियस लिंकेज है जो अफगान जिहाद से चल रहा है, और वो है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया, मैं हैरान हूं कि अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई खबरदार नहीं किया गया है, या उनका कोई जो जिसको कहते हैं खास एलची या उनका खास रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं अभी तक काबुल गया इनको मिलने के लिए, या वो क्यों नहीं मुज़ाकरात में शामिल हुए जब इस्तांबुल में ये सारी गड़बड़ चल रही थी। तो वो अफगान तालिबान को थोड़ा कुछ ब्रिगेडियर साहब इसमें मैं एक पॉइंट और भी ऐड करती चलूंगी कि वो भी उस सूरत में जब स्पेशली पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद गर्म है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान और सऊदी पे हमला एक दूसरे का कंसीडर होगा, तो फिर भी उसकी खामोशी। बिल्कुल मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कोई हमारा हरीफ यानी कि हमारा दोस्त अगर कोई पाकिस्तान की मदद की या पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा तो शायद यूएई नहीं है, वो नंबर 2 होगा। पहले तो अपना सऊदी अरेबिया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो अलग बात है कि कतर का हम मशहूर हैं, तुर्किया का मशहूर है, तो वो ब्रदर मुल्क है और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब सवाल ये बनता है कि क्या इंडियंस जो है वो अफगान तालिबान को ना इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ को अमन मुआहदा करे? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है इंडियंस की पूरी कोशिश होगी कि बल्कि वो अफगान तालिबान को कहें कि आप अड़ जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप मज़ाहमत करें और पाकिस्तान का मुकाबला करें, ताकि और जो प्रॉक्सी ग्रुप है उनको बिल्कुल इंडियंस यही कहेंगे कि आप जरा अपने हमले जो है वो केपी में और बलूचिस्तान में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे वगैरह वगैरह आप हमले जो है वो जारी रखें। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो एक ऑप्शन है बड़ा आसान, जिसमें हमने फिजिकली जाना नहीं अफगानिस्तान में हमारी फौजों ने, लेकिन हमारे मिसाइल और अटैक्स ये सारे हो सकते हैं और उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता है। और दूसरी जहाँ पे ये बात की गई है अमेरिकन ड्रोन्स की, देखिए अफगानिस्तान के तालिबान में अभी भी वो उनकी वो जो वॉर ऑन टेरर थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो उसकी याद अभी भी उनकी ताज़ा है। और ये हकीकत है कि उस दौर में हमने जब अमेरिकन को प्रॉपर एक एयरबेस दिया हुआ था, शमसी था, जैकोबा, जिधर भी, तो वहां से उनकी ड्रोन उड़ते थे और जाके वो हमारे कबायली इलाके अफगानिस्तान के साइड पे जाके वो मारते थे उनको। ये तो कोई छुपी बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ ये सामने आ चुका है, तो ठीक है ना। सो गालिबा उनके ज़हन में वो चीज है, तो लेकिन वो एक अमेरिकन का एक बैकग्राउंड के बेस के हवाले से जो एक कशीदगी है अफगानिस्तान के साथ, वो अमेरिका का मामला और अफगानिस्तान का मामला है, हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। हमारा सिर्फ एक इशू है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इस बात पे तो वो आ नहीं रहे ना, इस बात पे ब्रिगेडियर साहब वो आ नहीं रहे जी, थोड़ी सी सूरत-ए-हाल जी इंडियन उनको उस तरफ आने नहीं दे रहे, बात बड़ी क्लियर है। तो ये दोनों फ्रंट जो है ये इंडियन की वजह से अब जो हीट अप हो गए, ईस्टर्न बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल और ये आपका वेस्टर्न बॉर्डर ठीक हो गया। मैं कन्या साहब से भी जान लेती हूँ। कन्या साहब, टू फ्रंट इस वक्त सिचुएशन है, वॉर किसी कह लीजिए, क्या पाकिस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं, पहले तो ये मुझे शॉर्टली बता दें कि वो टू फ्रंट वॉर को फेस करने के लिए या जब मुसल्लत की जाती है तो फिर तो लड़ना तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या डिज़ाइन भी की गई है इस तरह से? देखिए, हम तो टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है हर वक्त, हमें कोई किसी कमजोरी या कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई शक नहीं है, बहादुरी पे तो कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे रिजल्ट देंगे कि ये दोनों साइड याद करेंगे। ठीक है, अब मुझे जरा शॉर्टली एक चीज कहना चाहूँगा, हमें हर कीमत पे वार को रोकना चाहिए, एक्सटर्नली भी दोनों फ्रंट पे
اور انٹرنلی بھی دہشت گردی ہمیں نہ صرف یہ کہ ہم اس کو کنیٹک فورسز سے روکیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مذاکرات کے بھی دروازے اور نیگوسیشن بھی، اور ہر قسم کی درمیان میں مڈل مین یا مڈل کنٹری جن کا انفلوئنس ہے. دیکھیے یہ میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہم اکٹھے تھے رشیا کو لڑنے میں، اکٹھے تھے، ایک دن ایک سال نہیں، کئی سال ہم نے 200 بلین انویسٹ کیا ہوا ہے. سر آپ کی بات درست ہے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف آگے ڈسکشن رکھنی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس بات کے حق میں ہیں، یہ جو پاکستانی فوج کو غزہ میں بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے پیس میکرز کے طور پہ یا پیس کیپنگ سیکیورٹی کے فورس جو ہوگی، آپ کے خیال میں کیا پاکستانی فوج موجودہ حالات میں، جب ہمارا ایک بارڈر بھی آلموسٹ گرم ہے، دوسرا بھی گرم ہونے کو تیار ہے، اس میں آلریڈی ہم مئی میں جنگ کر چکے ہیں، ان حالات میں کیا پاکستان کو اپنی فوج وہاں پہ ڈپلوائے کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی، میں اس کے متعلق غزہ کے متعلق دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو پیس کیپنگ فورس کا ابھی تک ایجنڈا کلیئر نہیں ہے کہ پیس کیپنگ فورس کا ایجنڈا کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے ادھر. ایک اس کو جانا چاہیے سیکیورٹی کونسل UN کے نیچے جو پیس کیپنگ فورس کا ادارہ ہے پورا موجود ادھر، وہ پراپر اتھارٹی لے کے جائے سیکیورٹی کونسل کی، UN کی، پراپر رولز ریگولیشن ایجنڈا ہر چیز طے ہو. اور ہمیں اگر اس ایجنڈے میں رول ایسا ملتا ہے کہ جس میں ہم پاکستان کا، مسلمانوں کا گڈ ول اور ان کی سیفٹی اور سیف گارڈ کر سکتے ہوں، تو اس حد تک ہمیں حصہ لینا چاہیے جس حد تک ہم انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس وقت مصروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں برگیڈی صاحب سے بھی جان لوں. برگیڈی صاحب، سب سے پہلے ہماری حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے سر، وہ تو یہ کرنا چاہیے کہ رولز آف انگیجمنٹس ہماری فوج کے لیے کہ وہ وہاں پہ کیا ہوں گے، یہ جو فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور کون سا ایریا ہے جس کو ہم نے تحفظ کرنا ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے. مطلب کہ بیت المقدس کی وضاحت ابھی تک موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ وہاں سے وڈرا کر جائیں گی یا نہیں کریں گی، اس کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ میں آئے گی، یا وہاں پہ جا کے اسرائیل سے جا کے لڑنا ہے ہماری فورسز نے، یا وہاں پہ جو تیسرا فنڈ ہے مطلب وہ وہاں پہ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ابھی تک دی جا رہی ہے؟ اس پہ بڑی کلیئرلی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسپیشلی فلور آف دا ہاؤس جا کے یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ نے ایک بڑی پروفیشنل ٹرم استعمال کیا، رولز آف انگیجمنٹ. اور یہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں ان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور میں کرنل صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشن کے تحت جو UN پیس کیپنگ فورسز جاتی ہے، جس پہ پاکستان 6 دہائیوں سے ہماری سب سے بڑی ہزاروں سولجرز ہم نے اور افسر اپنے بھیجے ہیں دنیا کے تمام شورش زدہ علاقوں میں وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم نے وہاں کے ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، وہاں کے لا اینڈ آرڈر، لوگوں کی ایجوکیشن اور بہت سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے پاکستانی فوج میں. تو ہمارے پولیس والے بھی جاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ ابھی تھوڑا ابہام ہے، میں آپ کی میں بات مانتا ہوں، ابہام ہے. یہ چیزیں کل تو کہہ رہے تھے ہمارے وزیر صاحب کہ جناب یہ تمام چیزیں ابھی یہ پارلیمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے گا، اور وہاں پہ بھی پھر ظاہر بات ہے سوال جواب ہوں گے، تو جو آؤٹ لائن پلان ہے وہ تو پھر پارلیمنٹ میں جب پیش ہوگا تو اس میں یہ رول آف انگیجمنٹ کی باتیں تو سامنے آئیں گی. لیکن بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کے فلیٹ کے اندر ہم اگر نہیں جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہماری جو فورسز ہے ان کا اوور آل کمانڈر کون ہوگا؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس ٹرانزیشن باڈی کے جو ہیڈ ہے، یا وہ جناب لندن کے وہ انگلینڈ کے وہ ٹونی بلیئر صاحب وہ جو وہاں پہ آئیں گے ٹرانزیشن باڈی کے ہیڈ کرنے کے لیے، کہ ہم ان کے انڈر کمانڈ ہوں گے؟ اور پھر وہاں پہ حماس ہو گیا، اور یہ باقی حماس جو ہے وہ ابھی بھی وہ ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور پچھلے 5 دنوں سے کتنی گھمسان کی لڑائی بھی ہو رہی ہے اور سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ فلسطینی. اس صورتحال میں پاکستانی فورسز کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمارے جو پلانرز ہیں، ڈیفنس پلانرز ہیں ہمارے گورنمنٹ میں، آئی ایم شیور وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے مناسب وقت پہ جب بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ تمام اس کے آؤٹ لائن پلان کنٹرول جو ہے، محرکات جو ہیں، وہ میرا خیال ہے سامنے آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کو اسلامک ورلڈ نے
इस्लामिक वर्ल्ड ने पाकिस्तान को चुना है, एग्री किया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय हो ताकि अमन कायम हो। और एक बहुत ही ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इसमें सिंसियरिटी ऑफ कॉज भी है, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस भी है, ठीक है ना जी। तो हमारे तो लोग आत्मकथा से जवाब वो तो एक साथ एक हमेशा जिधर भी जाते हैं तो बहुत ही एक उनका एक मैशत ही और होता है खिदमत के लिए, वो जाते को ऑक्यूपेशन फौज के तौर पर नहीं जाते। तो लिहाजा ये कुछ जो ग्रे एरियाज हैं ये मेरा ख्याल है ये हमारी गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में क्लियर कर लेने चाहिए। एग्जैक्टली पॉलिसी स्टेटमेंट इनको देने की ज़रूरत है। मुझे करना साहब शॉर्टली ज़रा बता दीजिएगा, वक्त की किल्लत है। सऊदी अरब के साथ अभी हमारा एक रिलेशनशिप है, हमारे फ़ौज पहले भी वहाँ पे मौजूद होती है और अब चूँकि एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया तो बाकायदा एक फार्मलाइज कर लिया गया एंगेजमेंट को। क्या इस सब में डिस्कशन तो सऊदी अरब के साथ भी होगी, और मेरे ख्याल में मैं पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ कि डिस्कशन उसके साथ होगी कि पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ डिप्लॉय करना है या नहीं करना। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो बैक करेगा, सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के इस डिसीजन को अगर लिया जाता है? सऊदी अरेबिया जी सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा जी। पाकिस्तान जो भी स्टेप ले रहा है इस वक्त वो पूरे सलाह मशवरे से डेली बेसिस पे आप देखिए कि आपके वज़ीर आज़म किस मतवातर से जा रहे हैं और हर चीज़ मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क मिलजुल के फैसले कर रहे हैं। और मेरी दोनों मुल्कों को ये गुजारिश होगी कि अपनी अपनी कौमी सलामती पहली मेरा पॉइंट पहली तरजीह है और बाकी चीज़ें बाद। मेरा पॉइंट यही था, क्योंकि वक्त की किल्लत थी तो सवाल कर नहीं सकी कि पहले अपने मुल्क को सिक्योर करें फिर दूसरे ममालिक में जाए, और उनके भी जो है वो पीस कीपिंग फोर्स ज़रूर जाए जी वहाँ पे। जो अगर हमारे ये नेशनल इंटरेस्ट में अगर ये चीज़ आती है या वहाँ के बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क अपने बच्चों को सिक्योर कर लीजिए। इसके लिए जो भी एश्योरिटीज़ हों, उसके जो भी मेजरमेंट्स यहाँ जो ज़रूरी इक़दामात हों वो कर लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर साहब कुरैशी साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।